حضرت بابا تاج الدین کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کے کہنے لگا حضرت پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بولے ٹھیک ہے آجا میرے پاس بیٹھ جا۔ بٹھا لیے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، اب حج کا مہینہ قریب آنے لگا۔ آیا تھا ان کا چاہنے والا، ارے حضرت کو سے بھی پیسے نہیں رکھ رہے، اب میرے کو حج کے جانے کا انتظام کرنا ہے۔ حضرت سونا بھی آ رہا تقسیم کر دے رہے، چاندی بھی آ رہی تقسیم کر دے رہے، پیسہ بھی آ رہا تقسیم کر دے رہے، پھر میں حج کو کیسے جاؤں گا؟ یہ ارادہ دل ہی دل میں رکھتے تھے۔ اب دیکھا حج کا مہینہ آ گیا، حجاج اکرام کی روانگی شروع ہو گئی، حجاج جو ارادہ کرے تھے حج کا وہ جانے لگے۔ اب یہ بندے کے دل میں چیز آ گئی، بھائی سب تو حج کو چلے گئے، اب ٹائم ختم ہو گیا، 2-4 دن بچے ہوئے ہیں کہ حج شروع ہو جائے۔ اب ساری سواریاں ختم، اب سارے معاملات ختم، اب جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ روتا ہوا حضرت بابا تاج الدین کی بارگاہ میں آ کر کے کہنے لگا حضرت اس سال تو آپ نے مجھے حج کروایا نہیں، لیکن اگلے سال بالکل آپ حج کروائیے۔ اس وقت بارگاہ بابا تاج الدین کی ایک نیم کے درخت کے نیچے تھی۔ معزز سامعین اکرام، حضرت بابا تاج الدین نے اس شخص کو بلایا، قریب لینے کے بعد اپنے ایک ہاتھ سے اس کے پیٹھ کو مارا۔ جیسے ہی یہ ہاتھ بابا تاج الدین، دستے بابا تاج الدین اس بندے کے پیٹھ پر لگنا تھا، وہ کہتا ہے میں بیٹھا تو تھا ایک جھاڑ کے نیچے، جب آنکھ کھلی تو عرفات کے میدان میں نظر آ رہا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، وقت گزرتا گیا، مجھے پتا نہیں کہ کتنا عرصہ گزر گیا، میں وہیں پر رہتا رہا، وہیں پر ہر روز حج کرتا رہا، ہر روز عمرہ کرتا رہا، ہر روز صحیح کرتا رہا، ہر روز سفر کرتا رہا۔ ایک دن بابا تاج الدین میری بارگاہ میں میرے پاس آئے، آ کر کے پھر دوبارہ مجھے مارا۔ جیسے ہی دوبارہ مجھے مارا، اب میں مکہ حرم میں تھا، جب مار لگ رہا تھا آنکھ کھولی تو پھر اسی درخت کے نیچے پڑا ہوا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، پھر میں سوچنے لگا کیا ہوا، تو بابا تاج الدین نے پھر دوبارہ مجھے مارتے ہوئے کہا اٹھ، اور کتنے حج کرے گا، اتنے تو حج کر لیا، چل اب میرے ساتھ چلتے ہیں۔ بتانے کا مقصد کیا ہے، وہ ولی کی نگاہ وہ ہوتی ہے، ولی کا دست وہ ہوتا ہے، وہ اگر کسی کو مار دے ایک آن میں ہندوستان سے عرب پہنچا دیتے ہیں۔